السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم لوگ یمامہ کے ریجن میں ہیں، اور اس کے بارے میں ایک بہت بڑا قصہ ہے، ایک بہت بڑا سانحہ جو انشاءاللہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کافی دنوں کی ہم لوگ نے اپنی کلاس نہیں رکھی میرے باہر کے دوروں کی وجہ سے، تو آج سمجھے ہم پھر سے ری یونین اسی میں ہوتے ہیں، اسی کلاس میں۔ تو میں آپ کو بتا چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوری وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر کا دور آیا تو اس میں عربن پیننسولا میں کئی جگہوں پہ بغاوت ہونا شروع ہوئی، ریبلز پیدا ہوئے۔ کسی نے بغاوت کی کہ وہ زکوٰۃ نہیں پے کریں گے، اور کسی جگہ پہ جھوٹے نبوت کے دعویٰ ہونا شروع ہوئے۔ بلکہ تاریخ طبری میں ایک روایت یہ آتی ہے کہ مسلمہ ابن حبیب نام تھا اس کا، جو وہ اس ریجن کا رہنے والا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مطلب ادھر سے ایک وفد آیا تھا اور ادھر آ کے اسلام قبول کیا، اور وہ جاتے ہوئے جیسے ایک رواج ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کئی انعامات اور کئی وہ دیے تھے، گفٹس دیے تھے۔ تو ان لوگوں نے کسی ایک شخص کے بارے میں کہا کہ ایک وہاں پہ ہم لوگ چھوڑ کے آئے ہیں ہمارے اس کے حفاظت کرنے باغیچے کے، تو اس کے لیے بھی جو سو کچھ دے دے، تو ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفٹ دے دیے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھی ضائع نہیں جائے گا، یعنی کہ وہ شخص بھی جو وہاں پہ ہے اس کے لیے بھی تم لے جاؤ گے۔ پھر وہ آئے اور آ کے یہاں پہ کافی لوگ کنورٹ ہوئے، لیکن کہتے ہیں کہ 10 ہجری میں جو تاریخ طبری سے ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ 10 ہجری میں مسلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا۔ اس نے یہ لکھا کہ مسلمہ بن حبیب اللہ کا رسول یہ خط لکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کے رسول ہے، اور اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو جو نبوت دی ہے، اور آدھا ریجن جو سب میرے اس میں ہے اور آدھا ریجن آپ چلائیں گے، ہم دونوں شیئر کر رہے ہیں اس ریجن کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ہے اور حکومت اللہ تعالیٰ کی ہی ہوتی ہے، سرونٹ اس میں سے چوز کرتا ہے، اور وہ سرونٹ انہوں نے مجھے چوز کیا، اور میں اللہ تعالیٰ کا ایک عابد ہوں، عبداللہ ہوں، اور اس کے علاوہ میں کچھ نہیں ہوں، میں ایک صرف نبی ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک رسول۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد میں جس طرح میں نے بتایا کہ پورے ریجن میں، یعنی کہ پورے جزیرہ عرب میں یہ فتنے پیدا ہوئے، تو اس میں سے ایک فتنہ یہاں پہ بھی پیدا ہوا، اور مسلمہ کذاب نے ایک اپنا ریلیجن بنایا کہ اپنے آپ کو نبی وہ کہتا تھا، اور اس نے یہ اپنے ریلیجن میں کافی تبدیلیاں لے کے آئی، اور جس طرح اس نے عورتوں کی اور مردوں کی ایکویلٹی کی بھی بات کی، اور اس نے پولیگمی ختم کروائی اپنے اس میں، اور کزن میرج بھی ختم کروائی، کیونکہ واضح ہے کہ یہ لوگ پہلے کرسچن تھے، تو کچھ چیزیں ادھر سے، کچھ یہودیت سے، اور کچھ مکس کر کے چیزیں اس نے وہ ساری چیزیں پیدا کی، اور اس نے کئی اس میں تبدیلیاں لے کے آئی، اور یہ آپ کو یہ ساری اس کی جو ڈیٹیلز ہیں، اب صحیح طرح سے مجھے اس کتاب کا نام یاد نہیں آ رہا، جو کہ اکبر، بادشاہ اکبر کے زمانے میں لکھی گئی تھی کتاب، یہ ریکارڈ کی گئی تھی جب بادشاہ نے، اکبر بادشاہ نے یہ کیا تھا کہ الگ الگ، اب اقامت ہو رہی، ہم اس کے بعد میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم بیک۔ ابھی ظہر کی نماز پڑھ کے آئے، تو کمپلیٹ کرتے ہیں ہماری اسٹوری کہ میں نے جس طرح بتایا، وہ کتاب کا نام بھی یاد آ گیا مجھے، دبستان مذاہب، جو 17ویں صدی میں اکبر کے ٹائم میں لکھی گئی تھی،
اور اکبر نے جس طرح سارے لوگوں کو انوائٹ کیا تھا الگ الگ جگہوں سے، الگ الگ ریجن سے، الگ الگ مذاہب کے لوگوں کو، تو اس میں ایک صدقیہ نام کا ایک فرقہ بھی آیا تھا جو کہ مسلمہ کو فالو کرتا تھا اس ٹائم تک، جو اکبر کا ٹائم تھا اس میں۔ تو بولنے کا مطلب ہے کہ جب مسلمہ کا وہ جو یہاں پہ زور تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ اس ریجن میں اس کا مذہب بہت زیادہ پھیل گیا تھا، اور وہ جو الگ الگ جگہوں پہ جو فتنے اٹھے تھے اس میں سب سے اسٹرانگ فتنہ اس کا تھا، اور اس میں اس نے ایک فوج بھی بنا لی تھی 40,000 اس کے اسٹرانگس کے ساتھ میں، تاکہ وہ پھر ہر جگہ جا کے فتح کرے اور اپنا مذہب پھیلے۔ یہ ساری چیزیں جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی تو انہوں نے 11 دستوں کو الگ الگ ریجنس میں بھیجا یہ ساری چیزوں کو، یہ سارے فتنوں کو دبانے کے لیے۔ تو جو دستہ یہاں پہ آیا تھا یمامہ میں، تو وہ اکرمہ رضی اللہ عنہ ان کے زیر قیادت میں آیا تھا، اور انہوں نے جب یہاں پہ جائزہ لیا اور انہوں نے پھر ادھر خبر بھیجی کیمپنگ کر کے اپنی ایک جگہ پہ خبر بھیجی کہ یہاں پہ بہت اسٹرانگ، یعنی کہ ان لوگوں کے پاس آرمی ہے اور وہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے انتظار کرو، ہم بھیجتے ہیں آپ کو دوسری جگہ سے۔ اب وہ کیمپنگ کر کے وہاں پہ رہے، لیکن وہ جب بھی سنتے کہ جہاں پہ خالد بن ولید گئے ہوئے ہیں جیسے یمن کی طرف اور دوسری سائڈ میں، تو وہ ایک کے بعد دیگر جو سو فتح کرتے رہے، تو انہیں بھی وہ ہوا، شوق ہوا کہ میں بھی فتح کروں گا ایسے جیسے خالد بن ولید وہاں پہ فتوحات کر رہے ہیں۔ وہ انتظار نہیں کر سکے، ٹھیک ہے وہ بہت اچھے فائٹر تھے اور وہ بہت اچھے جنگجو تھے، لیکن ان میں صبر و تحمل جو خالد بن ولید میں تھا اور اسٹریٹجی اس طرح ان کی تھی وہ ان میں اتنے نہیں تھی۔ بہرحال انہوں نے فائٹ کی لیکن وہ ہار گئے۔ پھر ان کی جگہ پہ انہوں نے وہ ساری خبر ادھر بھیجی، کیا نام ہے، دارالخلافہ میں حضرت ابوبکر کو، تو انہوں نے ان کی مذمت بھی کی کہ بھائی تمہیں انتظار کرنا چاہیے تھا، تمہیں کہا تھا۔ انہوں نے ان کی جگہ پہ دوسرے ایک صحابی کو بھیج دیا، وہ بھی کچھ عرصہ یہاں پہ رہے، اور پھر وہ بھی اسی ٹیمپٹیشن میں آئے کہ میں بھی خود فتح کروں، اور پھر انہوں نے بھی میسج بھیجا خالد بن ولید کو، اور خالد بن ولید پھر اپنے دستے کے ساتھ ادھر آئے جن کے ساتھ نصیبہ بنت کعب بھی شامل ہے۔ اور پھر خالد بن ولید نے جب فرسٹ جب پش کیا، مطلب آئے اور حملہ کیا، تو پھر یہ جو اس کی جو 40,000 کی جو فوج تھی اس کو پش کیا گیا، جس سے ان کے حوصلے پست ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے کیونکہ وہ 2 جنگ جیت چکے تھے تو ان کے حوصلے بہت بلند ہو گئے تھے کہ ہم لوگ ان کو ختم کر دیں گے۔ لیکن پھر انہوں نے یہ کیا، کیونکہ یہ جو ایریا ہے پورا یہ بہت بڑا ایریا ہے جس کو انہوں نے قلعہ بند کر لیا تھا، اس کے اندر کئی الگ الگ قلعے تھے، اور ان سب کے قلعے کے الگ الگ مطلب ان کے اندر سارا ذخیرہ تھا جو خورد و نوش کا، وہ سب کی حفاظت کی ہوئی تھی، اور انہوں نے پھر قلعہ بند ہو کے پھر وہ لڑ رہے تھے۔ اور یہ جو جنگ تھی یہ بہت ٹف فائٹ دی تھی ان کو بھی، کیا نام ہے، خالد بن ولید کو بھی اور مسلمہ کی بھی فوج کو۔ اس میں میں بتا چلوں کہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہ ان کے 2 بیٹے بھی شہید ہوئے اس جنگ میں، اور خود نصیبہ بنت کعب کا ایک ہاتھ جو ہے وہ بھی شہید ہوا، وہ بھی کٹ گیا تھا۔ تو بہرحال پھر جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ جنگ بہت ٹف جاری ہے، تو ان میں سے ایک جو سولجر تھا خالد بن ولید کی فوج سے، ان کا نام تھا البر بن مالک، تو البر بن مالک نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں اندر جاتا ہوں دیوار پھلانگ کے، اور جا کے یہ کہا جاتا ہے کہ مختلف روایت سے یہ ملتا ہے کہ یا تو ان کو منجنیق میں بٹھا کر جیسا اندر ڈالا گیا تھا، اور جو بہت یعنی کہ وہ لگتی ہے کہ لاجیکل روایت وہ یہ تھی کہ انسان کا پیرامڈ بناتے ہوئے، یعنی کہ ایک کے اوپر ایک انسان چڑھتے ہوئے وہ کندھوں پہ چڑھ کے وہ اندر گئے قلعے کے، اور اندر جا کے انہوں نے دروازہ کھولا، اور قلعے میں وہ شہید بھی ادھر ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ پھر مسلمانوں کا ہجوم اندر گیا، اور پھر گمسان کی جنگ ہوئی، جس میں جو وحشی بن راہب جو کہ جنگ احد میں مطلب ان کا حمزہ بن عبد المطلب وغیرہ کا جو جس نے برچی ماری تھی، اسی نے یہاں پہ اس کو مسلمہ کو پھینک کے برچی ماری،
اور برچھی اس کے سینے میں لگی، اور معاویہ بن ابی سفیان جو تھے انہوں نے آ کے اس کا سر قلم کیا اور اس طرح وہ مرا۔ اور پھر اس موقع کے اوپر جو وحشی تھے انہوں نے کہا کہ آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض اتار دیا، کہ آج مجھے ایسا لگا کہ میں نے ان کا فرض پورا کر دیا، کیونکہ انہوں نے پہلے ان کے چچا کو جو کہ اسلام کے سب سے اچھے ڈیفینڈر تھے ان کو مارا تھا، اور یہاں پہ آ کے اس نے یہ سوچا کہ میں نے اب اسلام کا ڈیفینڈ کیا، کیونکہ مسلمان کے مقابلے میں اس نے علقمہ کیا۔ تو بہرحال اس طرح پھر یہ جنگ ختم ہوئی، اور جس طرح میں نے اسٹارٹنگ میں بتایا کہ اس کے لوگ جو اس کے ماننے والے تھے وہ کافی حد تک مرے، لیکن پھر کچھ بچ گئے تھے، جس طرح میں نے اسٹارٹنگ میں بتا دیا کہ وہ اکبر کے زمانے میں اکبر کے اس سیمینار میں بھی آئے تھے جس میں اکبر نے ان لوگوں کو دعوت دی تھی، اور ہم لوگ گھومتے ہوئے دیکھتے کچھ ریمیننگز رہ گئے ہیں اس قلعے کے جس میں وہ لوگ قلعہ بند ہوئے تھے۔ یہ اگر آپ دیکھتے ہیں ساری بستی، تو یہاں پہ ایک محلہ بن گیا، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی کچھ ریمیننگز رہ گئے۔ یہ سب اس قلعے کے اندر آتی تھی چیزیں، اور یہاں پہ بہت بڑی ان کی کھیتی باڑی تھی، مزرعہ تھا جس سے وہ کماتے تھے۔ یہ چند دیواریں، چند جو سو قلعے کی ریمیننگز رہ گئے جو بارہا وہ ہوتے رہے، رینوویٹ ہوتے رہے۔ ابھی یہ کسی سبئی فیملی کے ماتحت ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا۔ وہ جو وہاں پہ مسجد نظر آ رہی ہے، یہ مسلمانوں نے جب فتح کر لیا تھا تو ادھر کئی مسجدیں بنائی الگ الگ جگہوں پہ، ان میں سے ایک مسجد ہے جسے پھر سے رینوویٹ کیا گیا، اور اب یہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کے ماتحت آتی ہے، اس کو وہ بھی دیا گیا ہے۔ اب میں جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جب فتنے اٹھے تو اس میں کئی فوجی شامل تھے، اور فوج کو نقصان بھی بہت ہوا۔ جو سب سے بڑا نقصان تھا وہ یہ تھا کہ 360 ایسے صحابی تھے جن کے پاس قرآن کے نسخے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے لکھ لیے تھے،
اور اس کی حفاظت کر رہے تھے، وہ 360 صحابیوں کے ساتھ میں وینش ہو گئی، جس وجہ سے یہ ضرورت ان پڑی تھی کہ قرآن کو پریزرو کیا جائے اور ایک مصحف میں جمع کر لیا جائے۔ اب ان 360 میں سے 70 ایسے صحابی تھے جو حفاظ تھے، یعنی کہ قرآن کے حافظ تھے، وہ اس جنگ میں یمامہ میں شامل تھے اور وہ بھی شہید ہوئے۔ اور یہاں پہ ایک مقبرہ ہے جو میں آپ کو دکھاؤں گی، وہ مقبرے میں وہ مدفون ہے، صرف وہی نہیں بلکہ جو یمامہ میں جتنے شہید ہوئے وہ سب بھی یہیں پہ مدفون ہیں۔ انشاءاللہ ہم چلتے، پہلے آپ یہ بورڈ دیکھ لیجئے، اس کے اوپر مقبرہ شہداء الیمامہ۔ اب ادھر آئیے اور ادھر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔